معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولاک کا سہرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے۔ سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار کو شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کے بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین پہ رچی تھی شادی بچی تھی دھومیں۔ وہاں فلک پر یہاں زمین پہ رچی تھی شادی بچی تھی دھومیں۔ وہاں سے انوار ہنستے آئے، یہاں سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی۔ وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے۔ نئی دھلن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سمرا سمر کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل پہ رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ نظر میں دلہا کے پیارے جلوے، حیا سے محراب سر جھکائے، سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بہت کے تھے۔ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر، وہ کہتی ہے کہ بیت اللہ کا جو پرنالا ہے نا رحمت کا، میزاب رحمت جسے کہتے ہیں، وہ اس طرح سجا ہے کہ جیسے دلہن کے ماتھے پر جھومر، اور حضور کی بارگاہ میں وہ بھی جھکنے کے لیے بیتاب ہے کہ وہ جھومر بھی نیچے کان تک ڈھلک رہا ہے۔ یہ جھوم ابھی حیا کے مارے جو نیچے بلند ہوتی ہے اپنے محبوب سے ملنے، کہ آپ سے محبوب کو دیکھنا، اس نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے۔ جب وہ رحمت برستی ہے نا، کہ اس رات اللہ کی خاص رحمت تھی جو بیت اللہ پر برس رہی تھی، اس کا خاص فضل تھا جو اتر رہا تھا، وہ خاص کرم تھا جو برس رہا تھا، اور اس برسے ہوئے کرم کو کس نے اپنی گود میں لیا؟ حتیم نے، جو خود بیت اللہ کا حصہ ہے۔ یہ جھوما میزاب زر کا جھومر کہ آ رہا کان پر ڈھلک کر، پھوار برسی تو موتی جھڑ کر حریم کی گود میں بھرے تھے۔ گمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول و آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے؟ سمجھ لیا، محیط و مرکز میں فرق مشکل، رہے نفاصل خطوط واصل، کمان حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے۔ مختصر یوں سمجھا دوں کہ آپ یہاں چاند کو دیکھتے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ چاند پر کھڑے ہوں، چاند پر کھڑے تو زمین کو یوں الٹے دیکھ رہے ہوں گے، زمین ہے نا گردش کرتی ہے نا، تو یہ ہے رات، اور رات کے بعد آتا ہے دن، تو زمین جو گھوم جاتی ہے،
تو جب حضور گئے تو حضور یوں گئے کہ یوں گئے؟ نہیں سمجھے؟ ابھی تو زمین یوں ہے نا، تو پھر جب یوں ہو جاتی ہوگی تو پھر وہ نیچے تھے یا اوپر تھے؟ یہ سمجھنا بڑا محال ہے. اسی لیے کہا کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں، اسی سے ملنے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف اٹھے جو قصرے دنا ثم دنا، پھر وہ اور قریب، پھر وہ قریب ہوا، فتح اللہ، پھر اور قریب ہوا. اب یہ آگے خطاب میں بیان کریں گے سب، یہ شعر میں ساتھ ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا. اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوری کی، نہ کہتے وہی نہ تھے ارے تھے. حضور تھے وہاں پر، ایسا نہیں ہے کہ وہ خواب کا قصہ ہے، نہیں، وہ تھے وہاں، وہیں تھے. حالانکہ اللہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں. تو وہ قریب ہے تو پھر ادھر کیا لینے گئے تھے؟ وہ اتنا دور اور سدرہ سے بھی آگے، اور معلوم نہیں کتنے کروڑ میل کی مسافت پر. حضور فرماتے میں چلتا رہا چلتا رہا. آگے خطاب میں بیان ہو وہ جھلکیاں ہوتی ہیں، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے. حضور جب گئے نا جنت تو نہر دیکھی تو حضور نے غوطہ لگایا اس میں، حضور نہائے، اور جب نہا کر باہر نکلے نا تو وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. سورج چاند تارے، یہ جو چمک دمک ہے، یہ وہی پانی ہے جو مصطفیٰ کے بدن پاک سے چھلکا وہی تو اب تک ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بچا جو تلووں کے ان کا دھومن، بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے پائی دلہا کی اترن، وہ پھول گلزار نور کے. وہ سرور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، ہر عیب ہر نقص سے پاک ذات، الذی اسرا بعبدہ، جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو. بندے تو سارے اللہ کے ہیں مگر وہ کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے. بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو، لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے، رات کے تھوڑے سے حصے. حالانکہ وہ تو صدیاں بیت گئیں جہاں پر ملاقات ہو رہی تھی، تو رات کا تھوڑا سا حصہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب حضور یہاں تھے تو یہاں کی جان تھے، اور یہاں سے جب آپ نے پرواز کی تو جان نکل گئی. تو جہاں پانی کی حرکت تھی وہیں رہی، جہاں کنڈی تھی وہیں رہی، بستر جو گرم تھا وہیں رہا، جو جہاں تھا وہیں رہا. میرے مصطفیٰ نکل گئے. وہ اعلیٰ حضرت نے کہا نا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھے، کچھ بھی نہ تھے، وہ جو نہ تھے کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان. لیلن وہ کہا ہمارے لیے کہ ہمیں ایسا ہی لگا جیسے حضور گئے اور آئے بس. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ حضور کا جسم پاک تو کہیں گم ہوا ہی نہیں، وہ تو وہیں تھا. یعنی وہ دیکھنے والوں کو یہی پتا چلا
बिअब्दिही, अपने बंदा खास को, लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। कहां से? मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से, इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद अक्सा तक। अल्लज़ी बारकना हौलहू, फरमाया उसके इर्द गिर्द अल्लाह पाक ने बरकतें ही बरकतें रखी हैं। इमाम अबू मुहम्मद बिन अहमद कुर्तबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो यहाँ से फरमाते हैं कि बरकतों से मुराद बागात भी हैं, मगर हकीकत में बरकतों से मुराद तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के, वहाँ जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम मदफून हैं, उन अंबिया के मज़ारात भी हैं। इसलिए बरकत वाली तो मस्जिद अक्सा भी थी, मगर ये नहीं कहा कि बरकत वाली मस्जिद अक्सा है, कहा मस्जिद अक्सा तक तो गए मगर बरकत इर्द गिर्द रखी। क्यों? इसलिए कि अपने घर से प्यारा घर महबूब का घर लगता है, तो कहा महबूब वो जो महबूबों का घर है ना, वो ज्यादा बरकत वाला हमने रख दिया। अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम दिखाएं अपनी बाज निशानियां। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह की जात वो जात है जो बहुत ही ज्यादा सुनने वाली और बहुत ही ज्यादा देखने वाली है। फिर सुने, इन्नहू हुवस समीउल बसीर, मुस्तफा की जात वो जात है जो बहुत ही ज्यादा सुनने वाली और बहुत ही ज्यादा देखने वाली। ऐसे नहीं यार, दीवानों के तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। क्या बात। यहाँ जो ज़मीर का मर्जा है वो सुबहान भी है, अल्लाह की जात भी है, और वहाँ ज़मीर का मर्जा वो बिअब्दिही भी है, अब्द भी है। तो यानी सुनना, जब अल्लाह पाक सुना रहा था तो मुस्तफा सुन रहे थे, और जब अल्लाह दिखा रहा था तो मुस्तफा देख रहे थे। जब मुस्तफा सुना रहे थे तो अल्लाह सुन रहा था, जब मुस्तफा देख रहे थे तो अल्लाह दिखा रहा था। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक अल्लाह की जात वो जात है कि जो बहुत ही सुनने वाली और बहुत ही देखने वाली, सिर्फ देखने बहुत ही ज्यादा। अच्छा, एक हदीस है, गो के वो ज़ईफ है, लेकिन याद रखने कि ज़ईफ हदीस जो होती है ना, वो फजीलत के बाब के अंदर काबिल कबूल होती है। तो लिहाजा इसमें जब कोई ऐसा टकराव शरीयत के साथ ना आए बल्कि दीन का उसमें फायदा हो, तो ज़ईफ हदीस भी कबूल की जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो रात है रजबुल मुरज्जब की 27वीं रात, इस रात में जो शख्स रात को जागता है, इबादत करता है और इसके दिन में रोजा रखता है, तो अल्लाह पाक उसको बेबहा अजर अता फरमाता है, यहाँ तक कि 100 साल की इबादत का अजर उसे नसीब होता है। इतना अजर है इस रात का। शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब हो या लैलतुल क़द्र 27वीं भी हम कहते हैं, तो वो आगे पीछे हैं, मगर ये जो 27वीं है इसमें ये है कि मेराज हुजूर को इसी 27वें शब में। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने घर में आराम फरमा थे, एक रिवायत ये है, दूसरी उम्मे हानी के घर थे, तीसरा आप सहने काबा में मौजूद थे। तो हुजूर जब सहने काबा में थे तो उस वक्त जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और आकर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा दिया। अपने काफूरी ठंडे हों, जो जो सुना है आपने मैं वो गुजरता जाऊंगा, एक तसलसल बनाने के लिए, ताकि मैं आगे निकल जाऊं और आप पीछे रहें। हजरत जिब्राइल अमीन ने आपके कदम मुबारक छूमे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चश्माने मुक़द्दस खोली। हुजूर ने पूछा, जिब्रील किधर आए हो? या रसूल अल्लाह, सरे लामकान से तलब हुई, सरे लामकान से तलब हुई। हुजूर ने फरमाया, अच्छा ठीक है जिब्रील, चलते हैं। हुजूर ने वुजू फरमाया, चल मैं जिब्रील। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह जरा मेहरबानी फरमाए ना, थोड़ा सा इंतजार। हुजूर ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, आपको तैयार करना है, आपको आज की रात दूल्हा बनाना है। जन्नत का लिबास हुजूर को पहनाया गया।
سبحان اللہ. جنت کا لباس اور جنت کی سواری حضور کے لیے لائی گئی جسے براق کہتے ہیں. براق برق سے نکلا ہے اور برق کا مطلب ہے بجلی, اور یہ بجلی اور ہے, وہ بجلی آسمان کی بجلی سے بھی زیادہ سٹرونگ. اچھا میں کہوں کہ حضرت آپ اٹھ کر ادھر جہاں بجلی کا سوئچ ہے وہاں پر انگلیاں دیں تو بجلی آپ کو چھوڑے گی, مار کر چھوڑے گی یار, مگر مار کے چھوڑے گی, ایسا ہی ہے, مار کو چھوڑے گی. اب حضور علیہ السلام بجلی پر نہیں بجلیوں پر سفر کر رہے ہیں. ہم بشر ہاتھ لگائے تو بجلی نہیں چھوڑتے, تو اس کا مطلب ہے کہ حضور بشریت سے کہیں اوپر. وہ بجلی بھی نور ہے, مگر یہ مصطفیٰ کا نور کیسا ہے کہ جن کی سواری بجلیاں ہیں اور حضور جا رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس زمانے میں بجلی تھی؟ بولو. تو برق کا کیسے مطلب ہے بجلی؟ تو میرا خیال ہے یہ بجلی جو برق کہتے ہیں یہ بھی انہوں نے یہیں سے براق سے ہی برق سے لیا. بجلی تو تھی نہیں اس زمانے میں. اب براق سواری تھی, حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیسی تھی؟ حضور نے فرمایا کہ جس وقت نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ملک پاکستان کا بہت بڑا نام, ہمارے دلوں کی دھڑکن, ہماری جان, ہم خوش نصیب ہیں کہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آپ کی پہلے نعت ہوگی پھر خطاب ہوگا انشاءاللہ. نہیں آپ نعت شریف پڑھیں, اس کے بعد انشاءاللہ آپ آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق جنت کی سواری, جنت کا لباس, اور پھر حضور علیہ السلام کا سینہ اقدس, حضور نے فرمایا یہاں سے لے کر یہاں تک میرا سینہ اقدس چاک کیا گیا. پھر حضور نے فرمایا میرا قلب اطہر نکالا اور سونے کے دشت میں رکھا, اور جتنی برکتیں تھیں, رحمتیں تھیں, انوار و تجلیات تھے, اللہ پاک نے جبریل کو دے کر دشت میں بھیجا. فرمایا کہ اس وقت وہ سارے کا سارا میرے دل میں بھر دیا. پھر میرا سینہ اقدس جو چاک کر دیا تھا اس کو دوبارہ سے سی دیا. پھر مجھے جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سفر فرمائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق پر آپ نے جب تشریف فرما ہوئے تو اب براق کی رفتار کتنی ہے؟ براق کی رفتار ہے جہاں اس کی نگاہ کی حد پڑتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا ہے. اس قدر تیز رفتار سواری میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے جنت سے بھیجی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرمایا گیا من المسجد الحرام, مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی, مسجد اقصی تک سفر کروایا. پھر فرمایا یہ جو مسجد اقصی ہے نا اس کے ارد گرد برکتیں ہیں, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم اے محبوب آپ کو دکھائیں. من کہتے ہیں سم, بعض, تھوڑی, آیاتنا اپنی آیتیں, اپنی نشانیاں تھوڑی دکھائیں. یہ قاسم مسجد کی تاریخ میں نہ تو پہلے کسی نے بیان کیا ہوگا نہ ہی آپ نے سنا اپنی زندگی میں, انشاءاللہ شاید علماء نے سنا ہو. یہ توجہ سے سنیے گا. فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم آپ کو دکھائیں آیاتنا اپنی آیتیں, من بعض, تھوڑی. کتنی؟ تھوڑی نشانیاں. اب مسجد حرام سے میرے مصطفیٰ کو لے کر جبرائیل چلے, مسجد اقصی تک پہنچے. انبیاء علیہ السلام نے حضور کی ابتدا میں نماز ادا کی, پھر وہاں سے معراج ہوئی اور ان بلندیوں پر پہنچے کہ وہاں عالم ناسوت بھی نیچے ہے, عالم جبروت بھی نیچے ہے, عالم لاہوت بھی نیچے ہے, عالم ہاہوت بھی نیچے ہے, عالم ملکوت بھی نیچے ہے. سارے عوالم ان کے انوار و تجلیات سب کے سب نیچے ہیں. میرے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, مشاہدہ فرما رہے ہیں.
آگے مکان سے لامکان میں داخل ہوئے، سارے ملکوت کے انوار نیچے رہ گئے، میرے مصطفیٰ مکان سے لامکان میں داخل ہوئے، وہاں جو نظارے کیے میرے مصطفیٰ نے، اور پھر واپس آئے، جاتے میں جنت بھی دیکھی، ساتوں آسمان بھی دیکھے۔ اب یہ سب کچھ جو تو دیکھ چکے مصطفیٰ، اپنی چشمان مقدس سے اللہ نے فرمایا محبوب یہ سب کچھ تجھے دکھا کر بھی تیرے علم کا باز ہے، کل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ تیرے علم کا باز ہے، تھوڑا حصہ ہے، کل نہیں ہے میرے مصطفیٰ۔ نہیں سمجھ آئی؟ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ میں نے ترجمہ کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی بعض نشانیاں۔ دیکھنا کس سے ہوتا ہے؟ کان سے، ناک سے، زبان سے، ہاتھ سے۔ حواس خمسہ کتنے ہیں؟ خمسہ تو کہتے ہیں 5 کو ہے نا، 5 ہوئے۔ کان کا کیا کام ہے؟ دیکھنا۔ آنکھ کا کیا کام ہے؟ دیکھنا۔ کان کا ایک علم ہے جو آنکھ کے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے کہ یار بندہ کالا ہے، گورا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، اونچا ہے، نیچا ہے، گورا چٹا ہے، یہ کون سا بلو ہے، یہ سکائی بلو ہے، یہ گرین ہے، سکائی سی گرین ہے۔ رنگوں کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ تو آنکھوں نے علم دیا کہ یہ رنگ کون سا ہے۔ کان رنگ نہیں بتا سکتا، رنگ بتانا آنکھ کا کام ہے، کان کا نہیں۔ کان بتا سکتا ہے آواز ہے، عورت کی ہے، مرد کی ہے، باریک ہے، یہ بتا سکتا ہے نا۔ تالی کی آواز ہے، مائک کی آواز ہے، بندے کی اپنی آواز ہے، کان بتائیں گے۔ زبان کا کام سننا نہیں ہے، چکھنا ہے، چکھ کر بتائیں گے کہ وہ چیز کھٹی ہے، میٹھی ہے، ترش کیسی ہے، کڑوی ہے، تو زبان بتائے گی۔ ہاتھ بتاتے ہیں یہ سخت ہے، یہ نرم ہے، یہ ملائم ہے، یہ جناب سخت ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ چھونا، ہاتھ۔ تو سونگنا ناک بتائے گا بدبودار چیز ہے یا خوشبودار چیز ہے۔ تو علم کے میدان کے اندر ظاہری حواس میں آنکھ علم کا ذریعہ ہے، کان دوسرا ذریعہ ہے، چھونا تیسرا ذریعہ ہے، سونگنا چوتھا ذریعہ ہے، چکھنا 5واں ذریعہ ہے۔ ارے مصطفیٰ نے یہ سب کچھ ابھی دیکھا ہے، اور فقط دیکھنے سے یہ عالم فرمایا یہ جو مصطفیٰ آپ کا دیکھنا ہے نا، یہ دیکھنا بھی باز ہے، کل نہیں ہے۔ تم کیا جانو مصطفیٰ کے علم میں کل کیا ہے؟ مصطفیٰ کا کل علم کتنا ہے؟ اگر باز کا یہ عالم کہ روئے زمین پر حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک فرشتے جانتے ہیں، اس سے آگے نہیں جانتے، حضور اس سے بھی آگے جانتے۔ ارے یہ جز علم کا، تھوڑے علم کا یہ مقام کہ جہاں فرشتے بھی بے خبر ہیں، مصطفیٰ کو ان ساری چیزوں کی خبر ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ سارا محبوب جو آپ کو دکھایا ہے یہ آپ کے علم کا تھوڑا حصہ ہے، کل نہیں ہے۔ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا۔ اچھا کوئی کہتا ہے یار حضور گئے اوپر، تو ایک قرہ ہے جس میں بندہ پہنچے تو منجمد ہو جاتا ہے، نار ہے جس میں جل جاتا ہے، پھر وہ اوپر جانا یار، اوپر پھر جنت ہے، پہلی دوسری تیسری، پھر آسمان ہے، پھر آگے چلتے چلے جائیں، اتنا اونچا گیا، آکسیجن بھی نہیں ہے، تو حضور گئے کیسے چلے گئے؟ ہے نا اعتراض؟ ہے اعتراض۔ اچھا اللہ پاک نے قرآن میں کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ایسا ہی ہے کہ اللہ پاک نے کہا یا آدم، اے آدم۔ اگر میں یہاں لکھ دوں یا آدم تو آپ یہاں نماز ہو جائے گی آپ کی؟ کیوں ہو جائے گی؟ قرآن کا حصہ یا آدم اس کا ہو جائے گی، یا یحییٰ نماز ہو جائے گی، قرآن پاک سے ہو جائے گی، یا ابراہیم ہو جائے گی۔ اور اگر یہاں لکھ دیں یا محمد، فرق تو کوئی نہیں پڑا، چڑ حضور کے نام سے۔ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں آپ ہیں۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اب اتر جائیں
تو آدم کو جب اتارا اما حوا کے ساتھ، جب اما حوا کے ساتھ اتارا جا رہا ہے تو کیا حضرت آدم علیہ السلام ڈائریکٹ زمین پر آ گئے فوری؟ نہیں، پہلے آپ سدرہ پر گئے ہوں گے، سدرہ کے بعد 7واں آسمان، 6واں، 5واں، 4تھا، 3را، 2سرا، پہلا، پھر قرہ نار آیا، پھر منجمد آیا، اس کے بعد دنیا آئی، بھئی سردی بھی ہوگی، گرمی بھی ہوگی، سب کچھ عبور کرنے کے بعد نیچے آدم آ سکتے ہیں، تو یہاں سے مصطفیٰ اوپر بھی جا سکتے ہیں، وہاں اعتراض کوئی نہیں ہے، اعتراض ہے تو مصطفیٰ کے جانے پر اعتراض کر رہے ہیں، اتنی بدبختی کی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب جا رہے ہیں، اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب براق جا رہا تھا تو مجھے کسی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 2 مرتبہ کسی نے سلام کیا۔ میں نے دیکھا بڑے حسین چہرے تھے، جبرائیل سے پوچھا کون ہے؟ کہا ایک عیسیٰ ہے اور ایک ابراہیم ہے علیہ السلام۔ پھر کہا پھر تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو دیکھا، اور جب قبر دیکھی، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ کو دیکھا، پیدائش کی جگہ کو، تو جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ اتریں اور یہاں 2 نفل ادا کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے 2 نفل ادا کیے، پھر براق پر سوار ہوا، پھر آگے بڑھا، پھر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی قبر میں دیکھا، وَهُوَ قَائِمٌ، وہ کھڑے تھے، یصلی فی قبرہ، اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب یاد رکھ لیں، یہ بھی پہلی بار ہی پتہ کی بات بتانے لگا ہوں کہ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے نا، یہودیوں کو بھی نہیں پتا تھا قبر کا، یہودیوں کو بھی علم، ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے، رسول بنا کر بھیجے، مگر اس کے باوجود بھی انہیں علم نہیں۔ یہ مصطفیٰ کے چشمان مقدس آپ کے دیکھنے کا عالم کیا ہے؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ اب جب گزرے تو کہا موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے، اب نبی قبروں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، فرمایا نماز پڑھ رہے تھے، اب وہاں سے نکلا، کسی نے پوچھا موسیٰ کی قبر کہاں ہے؟ کہا بیت المقدس کھڑے ہو جاؤ اور زور سے پتھر مارو، جہاں گرے وہاں سے اٹھا کر پھر مارو، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قبر جو یہودیوں کو بھی نہیں پتا، جو کسی کو علم نہیں ہے، مصطفیٰ دیکھ بھی رہے ہیں، جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور یہ بھی پتا ہے کہ موسیٰ کر کیا رہے ہیں۔ تو یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں معاذاللہ، حضور علیہ السلام نہیں، حضور نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا۔ اس کے بعد پھر سواری میری بیت المقدس پہنچی، جب بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے باہر میں پہنچا تو فرمایا میری سواری کو جبرائیل امین نے پکڑا، اس کی لگام اور انگلی کے ساتھ پتھر میں یوں کر کے یوں فرمایا کہ اس میں سوراخ کیا اور سواری باندھ دی۔ اب حضور علیہ السلام نے حضرت دحیہ کو بھیجا تھا بادشاہ روم کے پاس، ہرقل کے پاس، تو اس وقت یہ ایک افواہ تھی کہ معاذ اللہ ایک نبی آیا ہے، وہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ مجنون ہے، وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تو اس کی تحقیق کے لیے، اس بات کو کنفرمیشن کے لیے بلایا گیا ابو سفیان کو، چونکہ ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے تھے، اس لیے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلایا، اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ تو پوچھا ہرقل نے بتاؤ کہ مسجد اقصیٰ میں کوئی تم نے ایسا واقعہ دیکھا؟ اب وہ چوکیدار تھا، ہرقل کے دربار میں ایک چوکیدار تھا، اور کہا کیا تم نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا کوئی کسی رات میں کہ کوئی آیا ہو اور یہاں پر آ کر ٹھہرا ہو؟ تو اس چوکیدار نے کہا کہ ہاں ایک رات ایسی آئی تھی کہ اس رات میں ہم نے سارے دروازے بند کر لیے مگر ایک دروازہ کھلا رہا، ہم نے بڑی کوشش کی اس کو بند کرنے کی مگر وہ بند نہیں ہو سکا۔ بالآخر اگلے دن جب گئے تو ہم نے دیکھا وہ پتھر میں سوراخ بھی تھا اور پتہ چلتا تھا کہ یہاں کسی نے سواری باندھ رکھی ہے، اور اس کے بعد کہا کہ ہمیں یہ ایسا گمان گزرا کہ رات کو کوئی یہاں پر آیا ہے۔ اب یہ کنفرم ہو گیا کہ حضور وہاں گئے، پہنچے،
اب اس کے بعد حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں داخل ہوئے. جب داخل ہوئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر استقبال کیا, عیسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا, ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا. حضور علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ آپ نماز کے لیے آگے بڑھیں, آپ نماز پڑھائیں. تو حضور علیہ السلام کو آدم نے کہا نہیں, آج آپ کھڑے ہو. ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے, آپ نماز پڑھائیں. انی جاعل, آپ کو تو امام بنایا گیا, آپ کو امام بنایا گیا. انہوں نے کہا انی جاعلک للناس اماما, کہ آپ کو اللہ پاک نے لوگوں کا امام بنایا ہے, آپ نماز پڑھائیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں مجھے لوگوں کا امام بنایا ہے, نبیوں کا امام نہیں بنایا. نبیوں کے امام آپ ہیں. اب نبیوں کے امام کے لیے جب آگے کھڑا کیا تو حضور نے فرمایا انا امام المرسلین ولا فخر, فرمایا میں رسولوں کا امام بنایا گیا ہوں مگر میں اس پر فخر نہیں کرتا, میں اس پر فخر نہیں کرتا. حالانکہ فخر کی بات تو تھی. آدم وہ پیچھے, فخر کی بات تو ہے کہ مصطفیٰ آ گئی. وہ عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں پیچھے, وہ فخر کی بات تو ہے. ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں چھلانگ لگائیں اور آگ جلانے سے باز آ جائے, فخر کی بات تو ہے. سلیمان علیہ السلام جنوں پر پرندوں پر جن کی حکومت ہو, آج وہ بھی پیچھے ہیں, تو فخر کی بات تو ہے. تو حضور کہہ رہے ہیں ولا فخر, کوئی فخر نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں حضور نے کہا کہ فخر نہیں, مگر نبی سارے کہتے تھے آج امام الانبیاء مصطفیٰ ہیں, ہم سب کو فخر ہے. نبیوں کے لیے فخر ہے. حضور کا یہ فرمانا کہ ولا فخرہ, اس کا مطلب اور ہے, مگر یہ نہیں معلوم کہ نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے لیے فخر نہیں. نبیوں کے لیے فخر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں. اب حضور نے نماز پڑھائی, یہ بات آپ کو پتہ ہے, حضور نے امامت کروائی, نماز پڑھائی. کس کی؟ نبی تو سارے گزر گئے, نبی تو گزر گئے, تو نماز کس کی پڑھائی؟ بولیں روحوں کی. تو کیا روحوں کی امامت ہو جاتی ہے؟ تو جسم تھے یا روح تھی؟ بھئی روح مقتدی ہوں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لباس بشری میں ہیں, اور پیچھے سارے کے سارے مقتدی جتنے بھی ہیں وہ یہاں روح ہیں, تو جسم تو ہو نہیں سکتے. حالانکہ امام بدر الدین عینی نے یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات میں نبیوں کو وہ جسم دے دیے, مگر اللہ رب العزت کا یہ نظام نہیں ہے جو نبی اپنی قبر میں ہے اس کا جسم اب قیامت کے دن اٹھایا جائے. تو ان نبیوں کو مثالی جسم دیے, اصل جسم ان کے کہاں تھے؟ قبروں میں تھے. مثالی جسم جیسے ایک عکس ہوتا ہے نا, عکس, ایسے عکس تھا. اصل جسم قبر میں تھے. اگر قبر میں نہ ہوتے تو حضور نہ فرماتے کہ میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا. تو موسیٰ قبر میں اپنی اصل جسم کے ساتھ تھے, مگر جب بیت المقدس پہنچے تو انبیاء تو تھے, تو قبروں سے اٹھ کر نہیں آئے بلکہ ان کی روحیں آئیں, اور ان کی روحوں نے نماز ادا کی مصطفیٰ کی اقتداء کے اندر. مقتدا مصطفیٰ ہیں مگر حضور کو حالت بشری میں ہے. تو کیا حضور کی حالت بشری اور آپ کا جسد پاک اتنا بلند مرتبے کا حامل ہے کہ انبیاء کی روحیں بھی مصطفیٰ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے مقتدی بنی. یہ مقام, یہ مرتبہ حضور کی بشریت کو ملا ہے کہ ارواح انبیاء صف در صف کھڑے ہیں. اس کے بعد اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ نماز کون سی تھی جو حضور کی امامت میں ادا کی جا رہی؟ حالانکہ ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ نمازیں تو بعد میں ملی, وہ 50 نمازیں جو فرض ہوئی وہ تو بعد میں ہوئی, تو پہلے کون سی نماز تھی جو پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک نماز عشق بھی ہوتی ہے, استقبال مصطفیٰ. نبیوں نے کہا کہ مولا اپنا محبوب ہمیں دکھا دے. ادھر ابھی آپ نے کہا نا کہ جبرائیل یہ بتا رہے تھے اور قدسیان فلک یہ کہہ رہے تھے, اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے گزارش کی کہ مولا تیری مہربانی, آج تیرا محبوب تو آ رہا ہے, دیدار بھی کروا دے.
تو فرشتے سدرۃ المنتہا پر کھڑے ہیں تاکہ آقا وہاں سے گزرے، بس گزرتے ہوئے آقا کا ایک مرتبہ دیدار کرنا، ایک مرتبہ دیدار کرنا۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، فرمایا یہ جو چھا گیا تھا نا نور سدرہ پر، یہ نور کسی چیز کا نہ تھا، وہ فرشتوں کا جھرمٹ تھا جو سدرہ پر اکٹھا ہوا تاکہ مصطفیٰ گزرے اور ایک جھلک مصطفیٰ بھی دیکھ سکے۔ اب حضور علیہ السلام وہاں جب امامت کروائی، نماز کون سی تھی یہ کہا جاتا ہے، سنیں، یا وہ عشاء کی تھی یا وہ فجر کی تھی، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ جب جاتے ہوئے نماز پڑھی یا آتے ہوئے پڑھی۔ کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے پڑھی تو عشاء کی تھی، واپسی پر پڑھی تو فجر کی تھی، اور کسی نے کہا نہیں دو نفل تھے جو ادا کیے گئے، اور کسی نے کہا یہ نفل تھے اور نفلی نماز تھی، کسی نے کہا نہیں یہ استقبال معراج تھا جو نبیوں کو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھائی جا رہی تھی، حضور کی شان دکھائی جا رہی تھی۔ نمازیں تو فرض بعد میں ہوئی تھی۔ اب جب وہاں سے اوپر گئے تو یہ اوپر جب جا رہے ہیں تو پہلا آسمان کا دروازہ کھلتا ہے حضور کے لیے۔ اب کھلنے سے پہلے حضرت جبرائیل امین دروازے پر کھڑے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جبرائیل لے کر آ، تو دروازہ بند کیوں ہے؟ دروازہ تو کھلا رہنا چاہیے تھا آسمانوں کا، نہیں بند کیا، کیوں؟ یہ اللہ رب العزت نے پروٹوکول دیا ہے حضور کا کہ حضور اگر کہہ دیتے نہیں آپ جبرائیل کل چل رہے ہیں تو کیا جبرائیل اسی وقت لے کر جاتے؟ نہیں، جبرائیل ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور کہا نا مصطفیٰ تو سو رہے ہیں، اجازت کیوں مانگی جا رہی ہے کہ باری تعالیٰ تیرا محبوب سو رہا ہے؟ اسی لیے مانگی جا رہی ہے کہ واپس آ جاؤ، آج نہیں کل سے، کل نہیں پرسوں سے۔ بھئی حضور کہتے تھے، اس لیے دروازے پر پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں، دروازہ تو کھول دیا جاتا، فرشتوں کا سردار ہے، جب مرضی جائے جب مرضی آئے، مگر نہیں، دروازہ نہیں کھولا گیا۔ پوچھا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بلائے گئے ہیں؟ ہاں بلائے گئے ہیں، دروازہ کھل گیا۔ اگر حضور کی جگہ ایک تو کوئی اور ہو نہیں سکتا تھا، اور اگر جبرائیل خالی ہوتے تو پھر یہ پوچھا نہ جاتا کہ محمد ساتھ ہیں، کیونکہ آج تو بلایا ہی محمد کو جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آج آقا کو بلایا جا رہا ہے۔ اب پہلے آسمان فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا تو آدم علیہ السلام وہاں پر موجود تھے، دوسرے آسمان پر مجھے لے کر جایا گیا، وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، فرماتے ہیں کہ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، اس کے بعد پانچواں آسمان حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹا آسمان وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتواں آسمان وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ساتویں پر تھے، کیونکہ نمازیں معاف کروائے تو پہلے جب ساتویں پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے ہی ملاقات ہوئی تھی نا، تو بعض کہتے ہیں نہیں چھٹے پر موسیٰ تھے، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ ٹیک لگا کر سدرۃ المنتہا پر آپ تشریف فرما تھے، اور 70 ہزار فرشتے وہاں پر آتے ہیں اور آ کر حاضری دیتے ہیں اور وہاں سے جاتے ہیں۔ بیت المعمور اس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ بیت المعمور۔ فرمایا وہ بیت المعمور سے پھر آگے فرمایا جبرائیل امی کے ساتھ گیا، وہاں سدرۃ المنتہا پر جبرائیل امی میرے ساتھ ہے، اور جب میرے ساتھ تھے تو میں نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل اب رک گیا؟ تو جبرائیل نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میری انتہا یہاں تک ہے، اگر چونٹی کے برابر بھی میں یہاں سے ایک انگلی کا پورا یا چونٹی اس سے آگے میں بڑھا تو میرے یہ جو پر 600 پر تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، 600 پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے آپ خود ہی مہربانی فرمائیں۔ اب حضور علیہ السلام اس سے آگے آپ کو رف دی گئی۔ اب حضور گئے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اس طرح، اور جب مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور آسمانوں پر گئے تو اس طرح گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے لفٹ اوپر جاتی ہے۔ اب حضور جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا میں مکان سے لا مکان میں داخل ہو گیا۔ اب جب مکان سے لا مکان میں داخل ہوا تو میں بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، معلوم نہیں میں کتنا چلا، اور حضور کا ایک قدم وہی مان نہیں تھا۔ اب وہ تو تھا لا مکان، اور لا مکان میں آگے
پیچھے بھی نہ تھا، دائیں بھی نہ تھا، بائیں بھی نہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، اور کہا کہ میں جا رہا تھا۔ فرمایا میرا جانا جانا جانا، اب میں کتنا چلتا۔ بالآخر ادھر سے آواز ہے قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ٹھہر جائیے، ان ربک یصلی، آپ کا اللہ پر صلاۃ بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صلاۃ، نماز، اللہ نماز کا محتاج، اللہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نہیں، اللہ پاک مجھ پر درود بھیج رہا ہے۔ اب درود تو وہ بھیج رہا ہے، قف یا محمد، یہ بات کر کے پھر میں حضرت کو میں گزارش کروں گا، قف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جائیے، ان ربک یصلی، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ یہ کون سی صلاۃ ہے جو پڑھی جا رہی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ تو وہ اس وقت بھی پڑھ رہا تھا جب حضور مسجد حرام میں تھے، جب چلے صلاۃ تب بھی پڑھ رہا تھا، مسجد اقصی پہنچے صلاۃ تو تب بھی پڑھ رہا تھا، سدرہ پر پہنچے ابھی سدرہ پر رکے نہ تھے، صلاۃ تب بھی پڑھ رہا تھا، رکے تب بھی پڑھ رہا تھا، مقام سے لا مقام میں داخل نہ ہوئے تب بھی پڑھ رہا تھا، لا مقام میں پہنچے تب بھی پڑھ رہا تھا۔ پھر یہ کون سی صلاۃ ہے کہ جس کے لیے اسپیشلی روکا جا رہا ہے؟ محبوب رک جا، قف، رک جا، ان ربک یصلی، تیرا رب تجھ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھنے کہ نماز کا ایک معنی ہے ملنا، نماز کا ایک معنی کیا ہے؟ صلاۃ کا ملنا۔ آپ درود کو کہتے ہیں صلاۃ، اور نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ۔ نماز بھی، صلاۃ اور درود بھی، تو اللہ نے تو صلاۃ ہی کہا نا کہ میرے لیے بھی صلاۃ اور محبوب کے لیے بھی صلاۃ۔ اب صلاۃ کا معنی ہے ملنا، ملانا۔ اگر کوئی چاہتا ہے خدا سے ملے تو نماز پڑھ کر ملا جا سکتا ہے، یہ وہ صلاۃ ہے، اور چاہے کہ حضور سے ملے تو درود پڑھ کر حضور سے مل لے، یہ وہ صلاۃ ہے۔ صلاۃ جو ہے نا وہ ہے صاد، لام اور یا اس کے حروف اصلیہ ہیں صاد، لام اور واو، صاد، لام اور واو، صاد، لام اور صاد، لام اور واو، صاد، لام اور یا۔ اب آپ صاد، لام اور یا کو دیکھیں گے، صاد، لام اور واو کو دیکھیں گے، جہاں بھی آیا مطلب اس کا ملنا ہے۔ اب صلاۃ میں سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مس والا، کیا؟ میم یہ حرف زائد ہے، صاد، مس، واو وہی صلاۃ پر، لام آگے، مس والا، واو زائد آگے، تو تین حروف باقی ہیں کہ نہیں مس والا؟ اور مس والا کہتے ہیں جھاڑو، اور جھاڑو کا کام یہ ہے کہ بکھری چیزوں کو جمع کرنا، تو جو بکھری چیزوں کو جمع کرے وہ کیا ہے؟ جھاڑو، اس کو کہتے ہیں مس والا، اور جو پوری امت کو جمع کرے۔ اچھا آگے چلیں، اب ایسی اونٹنی جو ہمیشہ جڑواں بچے دیتی ہے اس کو کہتے ہیں وصیلہ، وہ جڑواں ہے، ملے ہوئے بچے تھے جو پیدا ہوئے تو اس کو کہتے ہیں وصیلہ۔ آپ کہتے ہیں یہ لیٹر مجھے موصول ہوا، تو موصول ہوا کا مطلب ہے مل گیا۔ آپ کہتے ہیں جناب فلاں حضرت صاحب کا وصال ہو گیا، تو وصال ہو گیا مطلب ہے یہ اللہ سے مل گیا، تو وصال کا مطلب ہے ملنا، موصول کا مطلب ہے ملنا، وسیلہ کا مطلب جڑواں بچے ملنا ہے کہ نہیں؟ تو صلاۃ کا معنی، یہ پشت کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، اس کی حرکت کو، کیوں؟ یہ پشت جو ہے یہ اوپر والے دھڑ اور نیچے والے دھڑ کو ملاتی ہے، تو جو ملانے کا کام کرتی ہے اس کو کہتے ہیں صلاۃ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک لفظ، آخری لفظ استعمال ہوتا ہے لباس، کیا کہتے ہیں؟ چینی، سوئیاں، اور کیا ہوتا ہے اس میں؟ تخمے بالون، اور اس میں کیا ہوتا ہے جس کو فلودہ کہتے ہیں، کھویا۔ جب اس کو ملا دیتے ہیں، چینی، لچھے، برف، یہ تخمے بالون اور کھویا جب مل جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ فلودہ بن گیا، اس کو عربی میں کہتے ہیں لباس۔ تو بکھری ہوئی حلال چیزوں کو جس نے جمع کر دیا وہ لباس بنا، اور اس کو فلودہ کہتے ہیں۔ اب جب کہا قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی، آپ کا رب آپ پر صلاۃ بھیج رہا ہے، تو صلاۃ تو پہلے سے بھیج رہا تھا، تو یہ کون سی صلاۃ ہے؟
یہ صلاۃ استقبال معراج تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب اب وہاں مسجد حرام سے یہاں مکان سے لا مکان تک تو چل کر آیا، اب تو ٹھہر، اب تیرا رب خود تیرا استقبال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور نے فرمایا، اور یہ قرآن کی آیت ہے، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا، پھر وہ اور قریب ہوا۔ اب یہاں دنا یہ فعل ہے، تدلا یہ فعل ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں اللہ ہے فاعل، بعض کہتے ہیں محمد رسول اللہ ہے فاعل۔ یعنی کہا کہ اللہ قریب ہوا تو فتدلا سے مراد حضور قریب ہوئے، اگر دنا سے حضور قریب ہوئے تو تدلا سے اللہ قریب ہوا، تو کہا ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ فتدلا، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہتے وہ ہی نہ تھے ارے تھے۔ اب جب حضور قریب ہوئے ادھر اللہ قریب ہوا، ثم دنا فتدلا، پھر قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا۔ یہ ہے قوسین، قوسین کہ یوں مل گئے، یوں مل گئے کہ وہاں پر دوئی کی کوئی بات ہی نہ رہ گئی، اتنا ملے۔ کہا فتدلا فکان قاب قوسین، اتنا فاصلہ کہ جیسے قوسین ہوتی ہیں یہ، اس سے فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی قریب، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، پھر اللہ نے اتنا قریب کر کے، جہاں جبرائیل بھی موجود نہیں ہے، اپنے محبوب پر وحی کی۔ قرآن سے پوچھا کہ وحی کیا کی؟ الی عبدہ ما اوحا، اللہ نے جواب دیا جو بھی کی، یہ نہیں کہا کہ یہ کی یہ کی یہ کی، فرمایا ما اوحا، وہ میرا محبوب تھا، مجھ سے ملنے آیا تھا، جو بھی وحی ہوئی تمہیں کیا، میں جانوں میرا محبوب جانے، بس وہ وحی کی۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رآ، کہا کہ دل نے جو دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں، اور آنکھ کہیں بھی بٹھی نہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ چھڑ گیا کہ اللہ کو حضور نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، تو کہا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ ہر آنکھ کا ادراک کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دلیل بنائی تھی کہ حضور نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس بن مالک اور دیگر بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جب ان سے پوچھا کہ کیا حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں حضور نے اللہ کو دیکھا، اور حضور نے خود فرمایا میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا کیا حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں دیکھا ہے، خدا کی قسم دیکھا ہے، خدا کی قسم دیکھا ہے، خدا کی قسم دیکھا ہے، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کا سانس پھول گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رآ، جو آنکھ نے دیکھا اسے دل نے جھٹلایا نہیں۔ ہم کہتے ہیں دیکھا ہے، ادراک نہیں کیا۔ مجمع ہو نا لاکھوں کا تو وہ نظر آ رہا ہے مگر مجمع کا ادراک نہیں ہو۔ ادراک ہونا اور بات ہے، دیکھنا اور بات ہے۔ تو جب دیکھا حضور علیہ السلام نے اللہ کو، مگر اللہ کا ادراک نہیں کیا، اللہ کا ادراک نہیں کیا۔ اب جب اللہ کو دیکھا تو حضور کب تک رہے یہ خدا جانے، کب تک مصطفیٰ حریم ذات باری تعالیٰ میں رہے، جہاں انوار و تجلیات ذات الہیہ اور انوار و تجلیات الہیہ صفات الہیہ، اس میں خوطہ زن تھے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضور کب تک رہے کوئی نہیں جانتا۔ اور حضور کب آئے، جب واپس آئے تو پتہ ایسے ہی چلا کہ جیسے حضور گئے ہی نہیں، اور جب آ گئے تو کافروں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، بتائیں نا بیت المقدس وہاں پر کوئی آپ نے چیز دیکھی؟ حضور نے فرمایا ہاں قافلے آ رہے تھے۔ کب پہنچے گے؟ حضور نے بتا دیا تب پہنچے۔ حضور علیہ السلام سے کہا کوئی اونٹ دیکھے؟ حضور نے فرمایا دیکھے۔ اچھا اونٹ کیسے کیسے تھے؟ حضور نے کہا کہ میں نے ابھی ان کی زبان سے اتنے الفاظ دیکھے کہ کیسے تھے، اللہ رب العزت نے وہ اونٹ میرے سامنے لا کر کھڑے۔ کسی نے پوچھ لیا بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد اقصی کے کتنے دروازے تھے، کتنی کھڑکیاں تھیں، کیا کیا تھا؟
حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ ایک لمحے کے لیے میں نے توقف کیا، اللہ پاک نے وہ مسجد میرے سامنے لا کر دی۔ کسی نے سوال کر دیا جو حضور کے سامنے آئی وہ مسجد اقصیٰ اصلی تھی، اور کیا اس وقت وہاں بھی موجود تھی کہ نہ تھی مسجد اقصیٰ میں؟ کہا کہ ہاں موجود وہاں بھی تھی اور حضور کے سامنے بھی تھی۔ تو پھر سوال پیدا ہو گیا کہ اصلی یہ تھی یا اصلی وہ تھی؟ کہا کہ حضور کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور کے سامنے جو رکھی وہ مسجد اقصیٰ اصلی تھی اور جو وہاں تھی وہ اقصیٰ، تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے مسجد یہیں پر ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی چیز وہاں بھی ہو اور یہاں بھی ہو۔ اب حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ عظمت دی کہ اپنا دیدار عطا فرمایا۔ کیا؟ حضور کو سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ ہے دیدار باری تعالیٰ۔ یہ کسی نبی کو نصیب نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیدار کی تمنا کی، مگر اللہ پاک نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ دکھا تو سکتا ہوں مگر تجھ میں دیکھنے کی سکت نہیں۔ اور جب محبوب گئے تو بے حجاب اللہ پاک نے اپنی ذات کا، اپنی صفات کا دیدار مصطفیٰ کو عطا کیا۔ یہ شب معراج سب سے بڑا معجزہ ہے، اور اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں جن کو میں ابھی اس وقت بالکل چھوڑ رہا ہوں کہ حضور واپس آئے، پھر صدیق اکبر نے، آپ صدیق بنے اس سے پہلے ابو بکر تھے، اور بہت سارے لوگ اس واقعے کے بعد مرتد ہو گئے، اور بہت سارے ایسے لوگ آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، کہ اب محبوب جو آپ کو یہ ساری سیر کروائی نا، لوگ اس پہ فتنے میں مبتلا ہو گئے کہ پتہ نہیں سیر کروائی بھی ہے کہ نہیں، لیکن ایک لمحے میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ پاک آج اس کی برکت سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، حضور کا ادب نصیب فرمائے۔